اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین اکرام، قابل احترام بزرگان ملت، اللہ عز و جل کا ہم سب پر فضل احسان کرم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو اپنے اس بابرکت گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے ان بابرکت گھروں میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار آنا آسان فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 11 سے ایک آیت تلاوت کی، پارہ نمبر 16 سے بھی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ عز و جل نے ان آیتوں کے اندر ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. ایک جگہ ایک آیت کے اندر دنیا میں رہ کر دنیا کے پیچھے لگ جانے والوں کے بارے میں اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہونے کے سبب دوزخ کی خوشخبری دی. اور ایک جگہ ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہنے پر جنت الفردوس کی خوشخبری دی. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھے، دنیاوی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مطمئن ہو بیٹھے، اس دنیاوی زندگی پر راضی بھی ہو گئے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. آگے فرمایا اللہ نے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت میں ہیں، جو ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے فرمایا دوسری جگہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن لوگوں نے
ایمان لایا, انہوں نے نیک کام کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے مہمانی کے طور پر فردوس یعنی بہشتوں کے باغ ہوں گے. بہشت میں ان کے لیے کیا؟ بہشتی باغ ہی ہوتا ہے, لیکن فرمایا وہ کون سا باغ ہوگا؟ جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس میں اللہ ان کو مقام عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نیک اعمال کے صدقے میں اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. لیکن اس دنیا کے رنگ و رونق کو دیکھ کر انسان آخرت سے غفلت میں پڑا ہے, آخرت سے غفلت میں پڑ گیا. کیسے؟ فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مثال بڑی عجیب طریقے سے سمجھائی ہے. فرمایا یہ دنیا پانی جیسا ہے. دنیا کیا ہے؟ پانی جیسا ہے, اور انسان کشتی جیسا ہے. جیسے انسان اس سمندر کے اندر اپنی کشتی ڈالتا ہے فائدے کے لیے, تو جب تک کشتی کو پانی کے اوپر اصول و ضوابط کے ساتھ چلاتا ہے اور اپنے فائدے حاصل کرتا رہتا ہے, لیکن جب ہوا کے جھونکے بڑے تیز چلنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ کشتی چلانے والا پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, کشتی کو بھی سائیڈ میں لے کے آتا ہے. فرمایا کہ جب تک اس انسان کو اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی ضرورتوں کو مناسب طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو یہ دنیا میں نہیں پھنسے گا, یہ دنیا میں نہیں پھنسے گا. لیکن جب اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے اور اس سمندر کے اندر اپنے اس کشتی کو ڈال دے, پھر فائدے کے چکر میں پیچھے مڑنے کا کوئی نام نہ لے, تو ہوا کے ایسے ایسے جھونکے آئیں گے کہ کشتی ڈوب جائے گی, کشتی میں پانی چلے جائے گا اور کشتی بھی ڈوب جائے گی. اور جو فائدہ لینے گیا تھا یہ انسان, سمجھ لیا کہ اس کے اندر جب انسان کو اس دنیا کی محبت دل کے اندر چلی جائے تو سمجھ لو یہ انسان کو ڈبو دے گا. کون؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت جب انسان کے دل کے اندر آ گئی, انسان ختم ہو گیا, آخرت سے بے غفلت میں آ گیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کیا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. اور اس آیت سے پہلے ایک جگہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہا کرو, اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتے رہا کرو. شرط لگائی کب تک کرنی ہے؟ حتی یاتیک الیقین, جب تک تم کو موت آئے گی تب تک اللہ کا نام لیتے رہنا ہے, تب تک اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انسان کو آج کے دور کے اندر تھوڑا خوش نصیبی اطمینان دنیاوی حساب سے نصیب ہو گیا, میسر ہو گیا, اللہ کا نام بھی بھول جاتا ہے, نماز بھی بھول جاتا ہے, ذکر بھول جاتا ہے, تلاوت قرآن بھول جاتا ہے, دعا کرنا بھی بھول جاتا ہے, یہاں تک کہ کسی غریب کی مدد کرنا بھی بھول جاتا ہے جب اللہ اس کو وسعت عطا کرتا ہے. لیکن اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, یا اللہ اگر تو اپنے خزانے غیب سے ہم کو وسعت دیتا ہے, یا اللہ اس کو غریبوں پر خرچنے کی توفیق بھی دے اور دل میں طاقت بھی دے. کیا مالداری انسان کے مال ہونے سے نہیں ہوتی ہے, اصل مالداری دل سے ہوتی ہے. اگر دل غنی ہے تو انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دل کھول کے خرچ کرتا ہے. لیکن اگر مال مل گیا ہے لیکن دل نہیں ملا
مالدار دل نہیں ملا تو وہ انسان مالدار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے تندرستی کے ساتھ ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ساتھ اللہ سے، یا اللہ ہم تیرے نام لینے میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں، تیرے سامنے جھکنے میں ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہی اپنے فضل سے توفیق دیتے رہنا، نیک اعمال کرتے رہے۔ کبھی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مت بولنا میں نماز پڑھتا ہوں اپنی طاقت سے پڑھتا ہوں، اپنے من سے پڑھتا ہوں۔ من تو ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ صبح اٹھے نہیں نماز پڑھنی، کیا اللہ نے ہماری سوچ کو بدل دیا، اللہ کے گھر میں ہم نماز پڑھنے پہنچ گئے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، کیا کوئی بھی انسان جو نیک کام کی توفیق ملتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو توفیق دے۔ توفیق کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، اللہ کے خزانے سے اللہ ہی توفیق دیتا ہے، باقی اپنے بل بوتے پہ کوئی نیک راستے پہ چلے یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہے یہ رہنما ہے اور ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آئے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت آئے گی، تو ایک نہ ایک دن اس کو اللہ عز و جل نیک راستے پر لگا ہی دیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے راستے کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، نکلتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو میں ایک نہ ایک دن ضرور رہبری کر دوں گا اور رہبری کر کے رہے گا۔ لیکن ہم پہلے تلاش ہی نہیں کرتے، ہمارے دل میں طلب ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ پہلے نیک راستے کی طلب لو، اس کی تلاش میں نکلو، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور بھی ضرور تم کو نیک راستے کی رہبری کر کے رہوں گا۔ کیا آج سارے مسلمان ماشاءاللہ مسلمان نام لینے والے ہیں، مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ یہ بتائیں، مسلمان ہیں لیکن اصل میں جو مطلب اللہ نے قرآن میں ہم کو مسلمانوں سے چاہا ہے وہ اس مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے احکام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی حوالہ کر دے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے مسلمانوں کے مال کو، جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کیا یہ تو نہیں بولا ہے میں نے مسلمانوں کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا، کیا بولا؟ خرید لیا ہے، خرید لیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہم کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اس کا مطلب یہ ہوا جب ہمیں دین کے راستے پر چلنے میں جان کی قربانی لگ جائے، جان قربان کرنی پڑے گی، مال کی قربانی لگے گی تو مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ لیکن اس چیز سے ہم لوگ بے پرواہ ہیں، بلکہ بے خبر بنے ہوئے ہیں۔ کیا بے خبر بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے جب اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لگا لیں گے اس کا بھی اللہ کے یہاں ہمیں اجر دے گا، اس کا بھی اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ لیکن آج کا ایمان والا اس چیز سے بے خبر بنا ہوا ہے، بے خبر بنا ہوا ہے۔ جب ان چیزوں کا اس ایمان والے کے اندر یقین آ جائے گا اور اس یقین کے اوپر ہی تو انسان اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کو یقین نہیں ہے پھر اعمال پہ یہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔
کوئی بھی انسان جس کام کو کرتا ہے اس کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا. کیا ہمارا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کا فرمان ہے انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. کیا؟ اللہ کی مخلوق، اللہ نے اس مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے انسانیت کا دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد. لیکن آج کا انسان، آج کا ایمان والا اپنی تخلیق مقصد سے ہی بے خبر ہو گیا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں اور میں کس مقصد کے پیچھے لگ گیا ہوں. آج کا ایمان والا اپنے مقصد کو کھو بیٹھا ہے. منزل ڈھونڈنے کے چکر میں منزل کو چاہتا ہے کہ میں اچھی منزل پہ پہنچ جاؤں، لیکن منزل کو گم کر بیٹھا ہے. منزل کو گم کر بیٹھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اس کو اچھے راستے پر چل کر منزل پر پہنچنے کا پورا پتہ ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے والا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا. منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جو پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں والا راستہ ہے، وہ اس نے اختیار کر دیا. اللہ نے فرمایا کیا؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اس نے بہت دور گمراہی والا راستہ اختیار کر دیا اور امید رکھ کے بیٹھا ہے میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب میں شروع سے ہی راستہ غلط اختیار کر گیا اور خواب دیکھ رہا ہوں میں منزل مقصود تک پہنچنے کے، اللہ سے دعا کرے اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ راستہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. یہ ہے وہ راستہ جو ہم کو نجات والے راستے میں مکمل کر کے پہنچائے گا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اس راستے پر استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.